میں اب دعوت دیتا ہوں سمیر صدیقی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج کے اس جانب اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم سویرے سے شام نہاتے ہیں، اور ظہیر بھائی، سراج بھائی اور لطیف بھائی نے جب مجھے اس پروگرام کے بارے میں دلی میں بتایا تو کچھ اس پروگرام میں ایسی خاصیت تھی کہ مجھے آنا پڑا. آج سویرے سے میں نے یہ محسوس کیا ہے اس پروگرام میں عرب کی جو شاندار اذانیں تھیں ویسی اور اس کوالٹی اور اس قسم کی اذانیں آج پورا دن اس مسجد میں گونجی ہے. کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ عجم کے لوگوں نے یعنی انڈیا کے لوگوں نے اس قدر خوبصورت اذانیں دی کہ جو ٹرکی یا مکہ مدینہ کے لوگ بھی نہ دے پائیں. دوسری ایک بہت زبردست چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. سمرقند میں ایک پریزنٹیشن دیتے وقت میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بناتے وقت کس قدر چیزوں کو اس کی رحمت نے کیا کیا سوچا. تو چڑیا کی چوچ میں اللہ نے دانت نہیں دیے اور بیج کی تاثیر میں گلنا نہیں دیا. چڑیا کی چوچ میں دانت نہیں ہوتے ہیں اور پیٹ میں ہر چیز گلتی ہے، بیج نہیں گلتا. تو چڑیائیں کیا کرتی ہیں؟ پورا پھل گھوٹ لیتی ہیں اور پھر اڑتی ہیں، اور تھوڑی دیر میں پھل کے چاروں طرف کے گودے کو لینے کے بعد بیٹ کے ساتھ اپنا سیڈ یعنی بیج گراتی ہے. تو چڑیا آئی، پیڑ سے اس نے پھل گھوٹا، اب کسی دشا میں اڑی اور تھوڑی دیر بعد بیٹ کے ساتھ اس نے بیج کو نیچے گرا دیا. جب بیج نیچے گرتا ہے تو اس ڈائریکشن میں جنگل بڑھتا ہے. یہ سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ اللہ نے اس لیے بیج کو گلنے والا نہیں بنایا، اس لیے چڑیا کو چوچ میں دانت نہیں دیے کہ جس طرف اڑتی ہے اس طرف جنگل پھیلنے لگتا ہے. اور آج کل گلوبل وارمنگ کا دور ہے تو ایک ریسرچ اور ہوئی ہے اللہ رب العزت پہ. اس نے چرنے والے 4 پائے جانور بنائے اور آرکٹک میں رکھے. اسے رینڈیئر کہتے ہیں. ایک خاص قسم کا مخصوص قسم کا ہرن ہوتا ہے، وہ چر چر کے گھاس کے میدانوں کو صاف کرتا ہے. وہ جتنا چرتا ہے اتنی آپ کی اور میری زندگی یہاں برقرار رہتی ہے. پوچھئے کیسے؟ سائنس کہتا ہے وہ جتنا گھوم گھوم کے چرتا ہے اتنی موٹی برف کی چادر ٹھنڈ میں آتی ہے، اور جتنی موٹی برف کی چادر ٹھنڈ میں آتی ہے سورج کی اتنی روشنی واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، وہ ہماری زمین کو اتنا گرم نہیں کر پاتی. تو اللہ پاک نے 4 پائے جانور اس لیے پیدا کیے کہ آرکٹک اور انٹارکٹک کی برف کی چادر موٹی ہو اور گھاس کو یہ چر چر کے صاف کرے. تھوڑا سا حیدرآباد پہ ٹونٹ مارنا چاہتا ہوں، اس لیے پھر دکھاتا ہوں کہ میرے رب کی قدرت کیا ہے اور اذان کا اس سے کیا ریلیشن ہے. حیدرآباد میں نے اکثر دیکھا ہے ولیموں سے باہر آتے لوگوں کو جنہوں نے اتنا کھا لیا کہ اب وہ سست ہو جاتے ہیں، اب وہ کسی اور بات کو نہیں سننا چاہتے. یہ 4 پائے جانور گھوم گھوم کے جب گھاسوں کو چرتے ہیں تو چرتے چرتے سست ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ سست ہو کے ایک ہی جگہ کی گھاس صاف کرتے رہے تو برف کی چادر پھیلے گی نہیں. تو اللہ نے انہیں کھدیڑنے کے لیے اور دوڑانے کے لیے وہاں بھیڑیے رکھے ہیں. وہ بھیڑیے انہیں دوڑاتے ہیں اور ان میں سے ایک کا شکار کرتے ہیں، لیکن ہزاروں ہزار 4 پائے پھیل جاتے ہیں اور وہاں کی گھاس صاف کرتے ہیں اور برف کی چادر موٹی ہوتی جاتی. اتر پردیش میں جب ایک ڈیسیزن آیا تو مجھے اس سائنس کی سمجھ نے بہت مدد کی. یو پی کی گورنمنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا کہ اذان نہیں دینے دیں گے، لاؤڈ سپیکرز کو نیچے اتار دیں گے. اس بات سے میں بہت مایوس ہوا. سمرقند میں نے یہ بات جب سمجھائی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ایسی اذانیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے سمرقند اور بخارا میں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اذانیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سننے والے کا دل چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اس لیے سچ بول رہا ہوں، ہم اذانیں ایسی دینے لگے تھے کہ سننے والے کو وہ ناگوار گزر رہی تھی. سننے والا محسوس کرتا کہ یہ اذان بہت ہی کرکش آواز میں دی جا رہی ہے. اس وجہ سے جس رب نے چوچ میں دانت نہیں دیے، جس رب نے 4 پایوں کو پھیلا دیا،
اس نے ہم سے اذان دینے کا حق بھی اتر پردیش میں چھین لیا. اس وجہ سے جب اس پروگرام کی ڈیٹ مجھ سے مانگی گئی تو میں نے ہر کام چھوڑ کر آنے کا سوچا, کیونکہ دن میں 5 مرتبہ اگر کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم سے پہلا پالا اگر پڑتا ہے تو وہ اذان سے ہے. اور یقین مانیے دنیا کے ایک سب سے بڑے باکسر کی یہ سچی کہانی ہے جو آج رات کو آپ کو گوگل کر کے پڑھنا ہے. دنیا کا جو سب سے بڑا باکسر تھا, ورلڈ چیمپئن, اس کا نام آج محمد علی ہے. اس نے کنورٹ ہونے سے پہلے ایک اذان سنی تھی. اس اذان نے اس کے دل میں اتنا سکون دیا تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, آپ کے بارے میں اتنی برائیاں کی گئی ہیں کہ کوئی آپ کے مسجد میں آ کر دیکھے گا نہیں, لیکن آپ کی مسجد میں کیا ہوتا ہے, اس کا ایک چھوٹا آدھار کارڈ, آپ کے مینارے سے نکلنے والی یہ آواز ہے. اگر یہ آواز خوبصورت ہے تو لوگوں کو قریب لائے گی, اگر یہ آواز بہت خوبصورت نہیں ہے تو لوگوں کو دور کرے گی. خانقاہیں ہوا کرتی تھی, مدرسے ہوا کرتے تھے, ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی کسی شہر میں جائے اور اس کا سامان چوری ہو جائے اور اسے بھوک لگی ہو تو ایک خانقاہ ڈھونڈ کر پہنچ جائے اور وہاں پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. آج 2024 میں یہ باتیں گرودواروں کے لیے مشہور ہے. آپ کی خانقاہوں کی شاندار چیزیں اب کسی اور نے لے لی ہے. لفظوں کا اثر وائبریشنز کے ذریعے ہمارے خون پہ, ہمارے دماغ پہ اور ہمارے دل پر بہت گہرا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اذان اچھی دینا کیوں ضروری ہے. آپ نے کبھی کسی بہترین لیڈر کی اچھی تقریر سنی ہے؟ وہ تقریر سٹیج پر سے دے رہا ہے, آپ اس سے بہت دور بیٹھے ہیں, لیکن وہ لفظوں کے چین کو ایسے کرتا ہے اور اپنے لفظوں کو ادا ایسے کرتا ہے کہ سننے والے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہے, اس کے دل میں کچھ وقت کے لیے یہ آتا ہے کہ مجھے اپنی قوم کے لیے, اپنے سماج, اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ اذانیں جب مسجدوں سے پکاری جاتی ہیں, کئی لوگ کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے والا انہیں دنیا کی پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ کنونس ہو جاتے ہیں, وہ بس اب اس کے ساتھ ایگری کرنے والے ہوتے ہیں, تب تک کان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. مت گھبرا. وہ اذان کے ان لفظوں کو سن کر اس کے ذہن اور قلب میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط چیز ہے تو وہ منع کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں, ہم بچپن سے, اپنی گواہی تو کم سے کم دے سکتے ہیں, چلو جھوٹ نہیں بولے, تمہاری قوم کا نرسنہار ہو رہا ہے, اب تو سچ بولو. کیا بچپن سے کوئی شرارت کرتے وقت یا کوئی گناہ کی طرف بڑھتے وقت جب اذان کی آواز کان میں آتی تو کیا ہم گناہوں سے نہیں رک جاتے تھے؟ کیا ہم وہ شرارت نہیں چھوڑ دیتے تھے؟ کیا ہم ٹی وی اور ڈرامے کو نہیں بند کر دیتے تھے؟ جب اذانوں کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں, ایک پوری نسل بڑی ہو رہی ہے جن کو اذانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور ہم تو اپنے والد کے ڈر کے مارے ٹی وی بند کر دیتے تھے, اذان کے احترام میں ٹی وی بند کر دیتے تھے. پر ہماری نسلیں جیسے شراب کی بوتل لے کر شرابی گرے ہوتے ہیں, ویسے موبائل لے کر گرے ہوئے ہمارے چھوٹے بچے اذان کے ان 3 منٹ میں اپنا موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر ایسی نسل کو دوبارہ اسلام سے جوڑنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اذان کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کو پتا ہے قاری صاحب نے اتنا اچھا سائنس بتایا کہ روح کانپ گئی, لیکن ایک سائنس میں نے بھی پڑھا تھا اذان کے پیچھے کا. میں نے بھی ایک سائنس پڑھا تھا عثمانیہ سلطنت میں. عثمانیہ سلطنت میں باقاعدہ ایک کتاب ہے, 5 وقت 5 طرح کی اذانیں کیسے دی جائے. تو پہلی اذان جو فجر میں ہوتی ہے, میں پریکٹس کر کے آیا تھا, لیکن اب نہیں بولوں گا, کیوں, اتنی اچھی قرات کرنے والے وہ میری ہنسی اڑائیں گے. تو سویرے نہیں ہم بچے کو کیسے اٹھاتے ہیں کہ اٹھ جا, اے بیٹا, ایک بار بولیں گے وہ کروٹ لے گا, نہیں اٹھے گا, پھر واپس آ کے بولیں گے اٹھ جا, وہ نہیں اٹھے گا, پھر تیسری بار آئیں گے ارے اٹھ جا, نہیں اٹھے گا. تو پھر ماں کیا کرتی ہے سویرے,
अरे उठ उठ उठ, सुन सुन सुन, एक मिनट, अरे उठ 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 जा, उठ 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 के बैठ। उस्मानिया सल्तनत में सवेरे की अजान कारी साहब ऐसे होती थी, वो उठाने में मदद करती थी। वो अल्लाह अकबर की कीरत को ऐसे करती जैसे मां अपने बच्चे को सवेरे उठाती है। और जोहर की नमाज में आने से पहले जो उस्मानिया सल्तनत में अजान होती थी, उस अजान में एक वलवला जोश होता था कि तुम सवेरे से काम कर रहे हो, थकना नहीं है, काम की थकान की वजह से ये नमाज छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त जो अल्लाह अकबर की कीरत होती थी, वो लोगों ने लिखा है कि वो हमारी एनर्जी को बढ़ा देती थी। फिर असर की अजान का जब वक्त होता था तो एक नई चीज होती थी, दिन भर जो जिम्मेदारियां थी निपट गई, मार्केट मैंने पूरा कर लिया, अब दुकान बंद करके अपने गांव जाने का वक्त है। तो असर की नमाज से पहले जो अजान होती थी उसमें एक मुसर्रत, एक खुशी होती थी कि मेरे आज के सारे टारगेट्स अचीव हो गए, अब मुझे अपने गांव की तरफ रवाना होना है। और मगरिब की अजान फास्ट होती थी उस्मानिया सल्तनत में कि जल्दी करो, दिन ढल रहा है और रात आ रही है, देर मत करना। तो अल्लाह अकबर की कीरत बहुत फास्ट होती थी। कई लोगों ने इतिहास की किताबों में कंप्लेन किया कि हम मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते और अजान खत्म हो जाती थी। और जो दिन की आखिरी नमाज होती थी, बोलने से पहले मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए। दिन की आखिरी अजान दर्द भरी होती थी, उसमें एक तड़प होती थी, एक खालिक के सामने मखलूक रेजा रेजा बिखर गया है, उसकी तिलावत और कीरत कुछ यूं होती थी। क्यों? तो उस्मानिया सल्तनत के मुफ्तियों ने लिखा, कई लोग हम में से जो आज सोएंगे, ये उनकी जिंदगी की आखिरी अजान है, इसीलिए इसमें दर्द होना चाहिए। अपने तरफ बुलाने से पहले वो लोगों को उसकी तड़प और वो चीज को महसूस करना चाहिए। आज सवेरे से मैंने इतनी अच्छी अजानें सुनी हैं, इतनी अच्छी अजानें, कि मेरा तो मन किया कि मैं 5-10 को उठा के अपने साथ ले जाऊं। दक्षिण भारत से ज्यादा उत्तर भारत में जरूरत है इसकी। उत्तर भारत में हम अच्छी अजानें नहीं देते हैं, हम अच्छी अजानें नहीं देते। लेकिन आज मैंने इतनी अच्छी अजानें सुनी हैं, मैं अपनी बात को समेटना शुरू करता हूं। मैं आपको क्या बताऊं, एक बहुत खूबसूरत बात, ये किताबों में लिखा है कि अंग्रेजी में वर्ब ज्यादा है। वर्ब का मतलब, आप अंग्रेजी में बात करेंगे ना तो एक दूसरे से इमोशंस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को काम ज्यादा बनाएंगे। जैसे वहां ये पूछना है ना, तुम्हारा मिजाज कैसा है, तो कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, तुम आजकल क्या कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो, उसमें वर्ब ज्यादा है। संस्कृत में सामंत ज्यादा है। संस्कृत सुनने वाला कहता है कि साहब एक बड़ा आदमी पैसे वाला किसी गरीब से बात कर रहा है, पर अल्लाह की एक ऐसी, पता नहीं उसकी मसलहत से बनी हुई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इमोशंस ज्यादा है। वो इमोशंस कौन से हैं? उर्दू। जब उर्दू में किसी से दो लोग आपस में बात करते हैं तो हार्मोन्स का उतार और चढ़ाव, साइंस कहता है ऐसा होता है कि उसमें हर चीज इमोशनल हो जाती है। और अरबी में अल्लाह ने समझने को सबसे ऊपर रखा। हम अजानें ऐसे देते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों जगह, आप ज्यादा अपनी पीठ मत थपथपाइए, ये पहला कंपटीशन है, ठीक है। हम अजानें ऐसी देते हैं कि लोग सोचते हैं जल्दी कब खत्म होगी, ये बहुत सोचने का मुकाम है। एक ड्रामे में इसका जवाब है कि अजान कैसे दी जाए। ड्रामा ये था कि किसी को वकील का रोल करना था और उसे अपना जूनियर रखना था, और केस हार जाने के बाद वकील अपने जूनियर को डांट रहा है, ये सीन था। तो वकील जो था, जिसने ड्रामे में वकील का रोल किया, जहीर भाई सुनना अजान कैसी देना चाहिए, जिसने ड्रामे में वकील का रोल किया, उसे लफ्जों की सिर्फ अदायगी करनी थी। हम केस हार गए, ये केस जो हम हारे हैं तुम्हारी वजह से हारे हैं, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी खूबसूरती पे ध्यान दिया, तुमने केस के कागजात पे ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ ये ड्रामा करना था। उसने ड्रामा नहीं किया, वो डायरेक्टर के पास गए और कहा, क्या मैं इस ड्रामे में एक बहुत इनकलाबी वकील हूं? बोले हां। क्या मैं एक बहुत जिम्मेदार वकील हूं? बोले हां।
تو مجھے صرف ایک بات سمجھا دو کہ اگر میں اس ڈرامے میں ذمہ دار وکیل ہوں تو میں اتنا میک اپ کرنے والی کو اپنا جونیئر کیسے رکھوں گی؟ ڈائریکٹر نے ہاتھ جوڑ کے کہا یار 4 ڈائلوگ ہی تو بولنے ہیں نا, بول دے گھر جاؤ. بولے نہیں, اندر سے نہیں آ رہے, مجھے بہانہ سوچ کے بتاؤ کہ میں اس ڈرامے میں اگر اس قدر قابل وکیل ہوں تو ایک میک اپ کرنے والے کو اپنا جونیئر کیوں رکھوں گی؟ ڈائریکٹر گیا, تھوڑی دیر سگریٹ پی, واپس آیا اور کہتا ہے کیونکہ اس لڑکی کے باپ کے تم پر احسانات تھے تو مرنے سے پہلے اس لڑکی کے باپ کے تم پر احسانات تھے تو مرنے سے پہلے اس باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو نوکری دینا. اب سننے اس اداکار نے کیا کیا, اس اداکار نے جا کر یہ کہا کہ تمہارے میک اپ کی وجہ سے ہم یہ کیس ہار گئے, اگر تمہارے باپ کے احسان ہم پر نہیں ہوتے تو میں تمہیں کبھی جونیئر نہیں رکھتی اور آج ہم کیس جیت جاتے. اداکار کو اندر سے لفظوں کی ادائیگی کے لیے نیت چاہیے. ہمارے مؤذن کو اذان دینے سے پہلے کیا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میری اذان صرف نماز پڑھنے والے نہیں, اس ایریا میں رہنے والے ہر دھرم ہر جاتی کے لوگ سنیں گے. اس نیت کے بعد جب ہم اذان دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اذان انقلابی ہوگی. مثال دی ہے میں نے کہ اگر ایک اداکار نیت ڈھونڈ رہا ہے تو مؤذن کو کتنی نیت ڈھونڈنی چاہیے, کیونکہ اس کی آواز ہے جو اسلام کا تعارف کرائے گی پوری دنیا سے. بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک انگریز نے کہا مسلمان دن میں 5 بار اپنے اللہ سے ملتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا وہ نماز میں ملتا ہے؟ بولے نہیں, نماز میں تو ملاقات ہوتی ہوگی لیکن جتنی بار وہ اذان کے جتنے لفظوں پر دھیان دیتا ہے اتنی بار وہ اپنے رب کے سب سے بڑے ہونے میں کھو جاتا ہے. اگر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اذان کے لفظوں پر دھیان دیا کریے. یہ دھیان دینا اور اذان کی عزت و عظمت کو بڑھانا اور ایسی اذان دینا کہ جو لوگ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے اور انہیں کہیں سکون نہیں مل رہا, انہوں نے آ کر ہماری مسجدوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. اذان دے دو تاکہ مجھے سکون مل جائے اور میں 2 وقت سو پاؤں. بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.